अस्सलाम वालेकुम जी। अंबूहे आशिकां पकड़ा गया है, अंबूहे आशिकां पकड़ा गया है, जो नामा भर रहे हैं डर रहे हैं। ये नामा भर जो है उसका डर के बकायदा त्रा निकली जा रहा है। वो क्या कहते हैं, हवा खता हो रही है, आवाज़ें निकल रही हैं नामा भर की। हाँ वो नामा बर जो है उसका नाम जो है वो पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस हैं। उनका नाम तो सारी दुनिया जानती है। उन्होंने अदल के नाम के ऊपर, इंसाफ के नाम के ऊपर जो अदल का, इंसाफ का बलात्कार किया था, जो ब्लैक लॉ डिक्शनरी इस्तेमाल की थी मौसूफ ने, वो ब्लैक लॉ डिक्शनरी लिखने वाले, छापने वाले भी लबदे फिर रहे ने कि ए किते लिखे है, जिहड़ा पाकिस्तान की अदलिया ने अपने फैसलों के अंदर कोट कर दिया, उन्होंने नहीं लिखन, उन्होंने नहीं लभ रहा, वो उनको नहीं मिल रहा। हुआ ये है कि जनाब, मैं आपको खबर बता दूं। खबर ये है कि साकिब निसार साहब ने हम टीवी को एक इंटरव्यू दिया है। हम टीवी कौन है? हम टीवी जो है वो जुनैद और दुरैद का जो है, वो हूर की जो एडिटर थी ना, अब सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा, जो जहांगीर सिद्दीकी साहब की हमशीरा हैं, उनके साहबजादगान हैं जुनैद और दुरैद। और मामे ने लाड में आके भांजों को कंपनियों का डायरेक्टर बनाया था, और कंपनियां तो कब्जा कर गए। ठीक है, मामा फिर भी गैरतमंद निकले है जहांगीर सिद्दीकी। उसने अपने बच्चों को मना कर दिया कि इन नलायकों को, नखंडों को कुछ नहीं कहना। ठीक है, ये कितनी देर तक कब्जा रख लेंगे नाजायज़, कितनी देर तक उसका मुनाफा खा लेंगे, लूट के खा लेंगे उसको। वो उनका चैनल है जी हम न्यूज़। हम न्यूज़ जो है वो इसलिए मुखालफ है हुकूमत का या PDM का या PMLN का, क्योंकि जहांगीर सिद्दीकी का समधी जो है मीर शकील जो है वो लाइन लिए हुए है। ठीक है, हम न्यूज़ इसलिए इस्टेब्लिशमेंट की हमायत करता रहा है क्योंकि जियो को मार पड़ रही थी इस्टेब्लिशमेंट से। तो हम न्यूज़ लॉन्च ही इस नेगेटिव मेंटालिटी के तहत किया गया था कि इसने जियो के ख़िलाफ़ चलना है, क्योंकि जियो समधी बन गया, यानी कि मीर शकील रहमान समधी बन गया जहांगीर सिद्दीकी का। और जहांगीर सिद्दीकी वो मामू है जिसको इन दोनों भाइयों ने या वालदा ने, बहन ने मिल के मामू बनाया हुआ है और उसकी जायदादों पे ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। तो ये है वो सूरत हाल जिसके मतलब अब आपको समझ आ गई होगी। उस हम न्यूज़ के ऊपर जो है वो ब्रेकिंग चली है। हम तो ही चली है ना, आओ हम तो चली है, तो चलो तुहानू इस बहाने हम का बैकग्राउंड भी पता चल गया। लेकिन वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ चली है जी। ये नॉर्मली इस तरह के जो लोग हैं ना, ये साकिब निसार हो गए, ये कमर जवेद बाजवा हो गया, ये फैज़ हमीद हो गया, इस तरह के जो होते हैं ना, वो वाला लफ्ज़ इस्तेमाल कर लो जो कि SN चट्ठा इस्तेमाल करता है। हाँ, वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर लो। ये वो जो है ना, बराह रास्त तो मीडिया पे आगे कुछ बोल नहीं सकते ना, हालांकि इसको 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया ये बोल सकता है, लेकिन नहीं बोला। उसने बुला के तो बता दिया है कि ताकि कल मुकरने को आसानी रहे। क्या क्या बताया है पहले हम उसका जिक्र कर लें। उन्होंने कहा है कि जनाब मेरा जो है व्हाट्सएप हैक हो गया है, खदशा है कि डाटा को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा। फिर कहते हैं कि इससे पहले मेरी मुख्तलिफ वीडियोस को जोड़कर एक ऑडियो बनाई गई थी। वीडियोस को जोड़कर एक ऑडियो बनाई गई थी, वो की कह रहे हैं? वीडियोस को जोड़कर तो वीडियो बनती है ना, ऑडियो तो नहीं बनती। वो तो ऑडियोस को जोड़ के बनती है। लेकिन आप कह सकते हैं कि टेक्निकली ऊपर तस्वीर होती है, अगर आप विजुअली उसको देखें तो नीचे ऑडियो चल रही होती है। तस्वीर उड़ा दें तो ऑडियो बच जाती है, तो वहां से ऑडियो उठा के तो वो कर लिया गया। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन करार नहीं दिया था। आए हाय 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 हाय। साकिब निसार, मैं मतलब लाहौर दा अराई लगा है, तो ईमान नाल लाहौर दे अराइयों के बारे में बड़ी बातें मशहूर हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं कहना चाह रहा कि शरुफा भी होते हैं उनके अंदर। ठीक है, तो मैं तो नहीं कीता सी सादिक और अमीन, वो तो किसी और ने किया था। अब ये है जी, इसके अलावा और भी 2-3 बातें हैं उनकी मौसूफ की। क्यों हैं वो? बुनियादी तौर पे इसलिए हैं, आप हमारी उस खबर की तरफ वापस जाइए जो कुछ देर पहले हमने आपसे शेयर की थी कि इनकी मुख्तलिफ सरगर्मियों की ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो हैं वो भिजवाई गई हैं
عدلیہ کے اعلیٰ عہدیداروں کو کہ یہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں یہ آپ کے معزز جج صاحبان کے ساتھ سازش کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو آپ نے کیسے ریسکیو کرنا ہے. وہی چوہا بیڈ روم میں چھپ گیا تھا نیچے، زرداری صاحب نے کہا ہے، زرداری نے کہا ہے کہ جناب وہ بیڈ کے نیچے دیکھنا تو وہاں پہ چھپا ہوتا ہے. ٹھیک اتنی جگت کرانے کے لیے 14 سال جیل میں رہنا پڑتا ہے، 12 سال، ٹھیک ہے. ہاں اتنی جگت کرانے کے لیے، اتنی بات کرنے کے لیے یار، ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ جناب انہوں نے کہا ہے جی ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ عمران احمد خان نیازی کو بچانے کے لیے معزز جج کے، معزز عدلیہ کے، ویسے فائز عیسیٰ نے کہہ دیا معزز نہ کیا کرو، عدلیہ کے موجودہ حاضر سروس ججز کے ساتھ مل کے پلاننگ بناتے پائے جا رہے ہیں، جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو کیسے ریسکیو کرنا ہے، عمران خان کو کس کس مقدمے کے اندر آپ نے کیسے کیسے ریلیف دینا ہے، جبکہ حکومت کے لیے کیا کیا مشکلات پیدا کرنی ہیں، اور حکومت جو ہے اس سے آپ نے ارلی الیکشن کیسے کروانا ہے اور تاریخ کس طرح لے کے دینی ہے. اگرچہ وہ ان کی سازش جو ہے وہ جس کام کے لیے یہ کر رہے تھے کہ وہ سیٹ اپ جو الیکشن کو مینوور کرنے کے لیے، وہ لیاقت جو تھے، کرنل لیاقت وسیم جو تھے، جن کو مختلف جگہوں کے اوپر مخصوص کیا ہوا تھا قبضے کے لیے، مطلب کہ اغوا برائے تاوان کے لیے، الیکشن کی مینوورنگ کے لیے، ڈی سی او اے سی اوز کو گالیاں بکنے کے لیے، پیمرا کو بھاری آواز سے فون کرنے کے لیے، اس معاشرے کے اندر جو تعلیمی ادارے ہیں یا تعلیم کے نام کے اوپر جو بکواسیات اور واہیات نجی تعلیم کے نام، نجی تعلیمی اداروں کے اوپر ہو رہی ہے، ان کے مالکان کو اور ان وہاں پہ کام کرنے والے جو ڈائریکٹران تھے ان کو فون کر کے سمجھانے کے لیے کہ بچوں کے ذہنوں کے اندر کیا کیا زہر بھرنا ہے، کیا کیا بکواس بھرنی ہے. ٹھیک ہے. ان تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ مطلب کہ جو سیٹ اپ کھڑا کیا گیا تھا، کہ پیرلل سیٹ اپ کھڑا کیا گیا تھا، جو میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ جو آئی ایس آئی سے بندہ ریٹائر ہوتا تھا اس کے دور کے اندر، جب سے یہ ڈی جی سی بنا اور پھر ڈی جی آئی بنا، اس وقت ان بندوں کو فوری طور پہ اتنی ہی تنخواہ کے اوپر ایک جگہ پہ ملازمت دے دی جاتی تھی، اور کرنا کرانا انہوں نے کچھ نہیں ہوتا تھا. ہاں جب کوئی اسائنمنٹ آتی تھی ان میں کوئی رول ہوتا تھا ان کا، ان میں سے بعض کا رول یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ ادارہ جو ابھی حال ہی میں وہ چھوڑ کے آئے ہیں، اور چونکہ وہاں پہ بیٹھا ہوا سٹاف ان کے ساتھ کام کر کے ان کا ابلائزڈ ہے بہت سارے معاملات کے ضمن میں، تو اس ادارے کو باہر بیٹھ کہ یہ کیسے استعمال کر سکیں. یہ جو پیرلل سیٹ اپ تھا اس نے اندرون ملک تو گند کیا ہی کیا، انہوں نے بہت سارے پیسے بیرون ملک سے پکڑ کے انہوں نے کہا کہ جناب سردار جی یاد آ گئے نا، سردار کو معافی مانگ کے، تو سردار جی جو تھے نا وہ روزانہ جاتے تھے بازار حسن گانا سننے کے لیے نا، تو سردارنی بہت تنگ تھی، وہ رات کو پھر پی پلا کے گرتے پڑتے آتے تھے. پھر میرا مطلب ایک دن سردارنی نے کہا کہ آپ وہاں پہ کیا کرنے جاتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ، جب مجھے سچ بتائیں سردار جی کیا کرنے جاتے ہیں. سردار جی نے بتایا کہ جناب وہ میں جاتا ہوں وہاں پہ تو وہ بڑے اہتمام سے چاؤ کے ساتھ میرے جوتا اتارتی ہے، وہ پھر وہ یہ کرتی ہے اور مجھے ایسے بستر پہ لٹاتی ہے اور یہ سارا عمل ہوتا ہے. تو سردارنی نے کہا کہ اگر میں یہ کر لوں، تو اس نے کہا کہ پھر مینوں اتنے جان دی کی لوڑ ہے. تو سردار جی نے وہی پرفارمنس دی، سردار جی بہت خوش ہوئے اور یوں انہوں نے وہاں پہ بازار حسن میں جانا بند کر دیا. ایک دن وہ کہیں گزرے تو وہ جو سابق ان کی ہیں وہ تھیں گرل فرینڈ جو تھیں، انہوں نے کہا سردار جی اتنے دن ہو گئے تسی آئے نہیں. انہوں نے کہا نہیں اسی ہنے اسی کام گھر ہی کھول لیا. تو یہ جو کام گھر ہی کھول لیا ہوا ہے نا، یہ بنیادی طور پہ اس کا شاخسانہ ہے جی. مطلب کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے صادق اور امین قرار نہیں دیا. تو کہنے کا مطلب یہ تھا، مثال میں نے اس لیے دی کہ جب انہوں نے یہ دیکھا، اس سیٹ اپ نے یہ دیکھا کہ کس طرح بلیک واٹر جو ہے
وہ جو ہے وہ اس کو کام آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے بہت ساری اس پیرلل نیٹ ورک نے, اس پیرلل سیٹ اپ نے بہت ساری بلیک واٹر کی بھی جو تھیں وہ اسائنمنٹ پکڑیں. بلیک واٹر پاکستان کے اندر ان کا ایک بندہ گورا ہوتا تھا, باقی سارے مقامی لوگ جو ہوتے تھے وہ یہ سیٹ اپ فراہم کرتا تھا. اور اگر کہیں مقامی پولیس یا رینجر ان کو روک لیتی یا پکڑ لیتی تو جو فون کر کے ان کو چھڑوایا کرتا تھا اس کا نام کرنل لیاقت وسیم تھا. یہ ساری باتیں معروف ہیں, میں کبھی کبھار اپنے ویڈیوز کے اندر کر دیا کرتا ہوں. تو یہ انہوں نے اپنے گھر بھی کھول لیا کہ بلیک واٹر کو یا ایکسی کو یا فلانے کو یا ڈھمکانے کو جو آپ پیسے دیتے ہیں تو بادشاہ ہمیں دیا کریں, ہم یہ کام کر دیتے ہیں آپ کو, یہ بٹھائے جو اس لیے ہوئے ہیں. میں نے اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر بہت سارے, میں بزنس کا جرنلسٹ ہوں, بزنس مینوں سے ملتا رہتا ہوں, تو ایک دو ایسے دفاتر میں جانے کا اتفاق ہوا کہ جہاں پہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یار اس آفس میں کام کیا ہو رہا ہے. بظاہر سارے لوگ اونچی وہ والے اپنے اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھے مصروف عمل تھے, اور لیکن باہر امپورٹ ایکسپورٹ کا لگا ہوا تھا یا مین پاور ایکسپورٹ کا بورڈ لگا ہوا تھا. اندر پتہ نہیں چل رہا ہے کہ سارے تڑا تڑ کی کام کری جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, پتہ نہیں ان میں سے کوئی گیم کھیل رہا ہوگا, کوئی جو ہے وہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے, کوئی میرا مطلب ہے کوئی آرٹیکل لکھ رہا ہوگا رشیا کے کسی اخبار کے لیے, ہمیں کیا پتہ. ٹھیک ہے, لیکن خیر وہاں پہ وحشت ہونی شروع ہو گئی. اس طرح کے دفاتر جو تھے اب بھی قائم ہیں. شاید یہ بہت ساری اسائنمنٹ ہیں, اس پروجیکٹ کو لپیٹنے کی اسائنمنٹ سب لیٹ ان میں سے بھی کچھ آفسز کو ہو جائے. تو یہ جو ایک پیرلل سیٹ اپ, یہ سیٹ اپ بیسیکلی قائم کیا گیا تھا نا ان کو دیکھ کے کہ جناب یہ بلیک واٹر والے اتنے اندھا دھند دولت کما رہے ہیں تو ہم مقامی طور پہ بیٹھے ہوئے کیوں نہ کمائیں. تو یہ خیر ایک پیرلل تھا. لیکن کمنگ بیک ٹو دیٹ ٹاپک, جناب انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نے عمران خان کو مکمل صادق اور امین قرار نہیں دیا تھا. ہاں 50% صادق کہا تھا, 50% امین کہا تھا. پھٹے ہی منہ تیرا ویسے یار, ویسے ثاقب نثار, ٹھیک ہے نا. اچھا, میں نے جب رپورٹنگ کی ہوئی ہے, ثاقب نثار ایک وکیل ہوتا تھا اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ شریف برادران کا وکیل ہے. ابا جی منشی رہے تھے اتفاق کے اندر, اس لیے بیٹے کو وہاں پہ اسائنمنٹ مل گئی. ادروائز یہ وہ والا بیج ہے نا, منصور علی شاہ والا بیج جو ہے, منصور علی شاہ صاحب سے یہ سینئر ہوا کرتا تھا. تو منصور علی شاہ صاحب اور کون تھے, یہ جو بٹ صاحب ہیں, ہاں جو اٹارنی جنرل کبھی بنتے ہیں کبھی نہیں بنتے, یہ والے لوگ جو تھے, یہ ایک گروپ تھا. سلمان اکرم راجہ, یہ سارا ایک گروپ تھا. یہ کارپوریٹ کی زیادہ تر کیسز کیا کرتے تھے اور ہم ان کی کوریج کیا کرتے تھے. تو اینی ہاؤ ثاقب نثار صاحب نے ہوا چھوڑ دیے اور کہا ہے کہ جناب اب میرے خلاف آڈیوز اور ویڈیوز آئیں گی. کیوں کہا ہے؟ کیونکہ جن کو بھجوائی گئی تھیں کہ یہ آپ کی کر رہے ہیں, انہوں نے ثاقب نثار صاحب کے طور پہ مبینہ طور پہ انہوں نے ثاقب نثار کے ساتھ مبینہ طور پہ ہماری جو مبینہ اطلاع ہے کہ انہوں نے شیئر فرمائی ہے کہ اے آپ کیا کرتوتیں کر رہے ہیں. تو ثاقب نثار صاحب بجائے اس کے کہ ان کا کچھ چپ ہونے کا ارادہ ہو یا وہ سائیڈ لائن ہو جائیں یا وہ اپنی وہ گھٹیا اور سازشی سرگرمیاں بند کر دیں, انہوں نے اس کو ایکسپوز کر دیا ہے, انہوں نے اس کا انکاؤنٹر کر دیا ہے. انہوں نے اس کو کاؤنٹر نریٹو میں لے گئے ہیں کہ میری چونکہ آڈیوز جو ہیں وہ واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا تو اس لیے مختلف قسم کی آڈیوز آئیں گی. اس طرح ایک اور ہی مطلب ہے کہ بڑیاں ساریاں آڈیوز اور ویڈیوز آنے لگی ہے. ٹھیک ہے, فاسن یور بیلٹ سیٹ, اور جناب پیپسی کی وڈی بوتل تے نال جناب پاپ کارن دا پورا بکٹ لے کے بیو, فاسن یور بیلٹ سیٹ. ثاقب نثار کی آڈیوز اور ویڈیوز آنے والی ہیں, اور ایک بات میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ بتا دوں, وہ جینون ہوں گی. کیونکہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں نہیں اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں. اللہ تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.